أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 آپ حضرات نے سنی اور 22واں پارہ ہے، اس کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اسی طرح کی آیت پیچھے بھی گزری ہے، آیت نمبر 36، وہاں بھی اسی طرح کی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میرے پروردگار، آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان دونوں آیتوں میں تکرار ہے، ڈبل ہے، ایک ہی طرح کی آیت ڈبل آ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے حضرات نے کہ یہ ڈبل آیت نہیں ہے۔ پچھلی آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، کافروں میں بھی بہت سارے لوگ غریب ہیں اور بہت سارے لوگ پیسے والے ہیں، کہ کافروں کا یہ والا شبہ کہ دیکھو تم مسلمان ہو گئے اور اسلام کی وجہ سے دیکھو تم غریب ہو گئے، تو یہ اعتراض غلط ہے۔ کیوں؟ بہت سارے کافر غریب ہیں اور بہت سارے فقیر ہیں، بہت سارے بھیک مانگتے ہیں۔ امریکہ میں بھی لوگ بھیک مانگتے، نیو یارک میں بھی لوگ بھیک مانگتے، پیٹرول پمپوں پہ بھیک مانگتے ہیں، اچھے مالدار ممالک کے اندر یعنی جب سگنل پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھیک مانگتے، لندن میں بھی مانگتے ہیں بھیک۔ تو غریب لوگ اس میں بھی ہیں، کافروں میں بھی وہ بہت سارے غریب لوگ ہیں۔ تو پچھلی آیت کا تعلق کافروں کے ساتھ تھا، اور اس آیت میں ہمارے رب نے من عبادہ کا لفظ کہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات اپنے بندوں میں سے، اس لیے اللہ پاک مسلمانوں کو اپنا کہتے ہیں۔ اگرچہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن کافروں کو اپنا نہیں کہتے۔ اب کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم، کہ بے شک بات ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کے رفیق ہیں، ایمان والوں کے دوست ہیں، اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگرچہ یعنی کافر بھی خدا کے بندے ہیں، ایک دو جگہ اللہ نے کافروں کو اپنا بندہ کہا ہے لیکن وہ کسی اور نسبت سے کہا ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیت میں کافروں کا بیان تھا، اور یہاں پر فرماتے ہیں میرے بندے، میرے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، حالات کو اچھا کر دیتا ہوں۔ میرے بندوں میں بہت ساروں کو میں نے غریب پیدا کیا، بہت سارے تقوی والے لوگ غریب ہیں اور بہت سارے تقوی والے لوگ مالدار ہیں۔ تو یہ مت سمجھنا کہ غربت کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے نہ چاہنے کے ساتھ ہے اور مالداری کا تعلق اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہے، یہ بات غلط ہے، یہ ہماری چاہت کے ساتھ ہے۔ تو پچھلی آیت میں کافر کا بیان اور اس آیت میں ایمان والے کا بیان، یہ فرق بعض مفسرین نے یہ فرق بیان کیا ہے، ڈبل نہیں ہے، یہ پچھلی آیت کافروں کے لیے، یہ آیت ایمان والوں کے لیے۔ اور دوسرا فرق یہ بیان کیا ہے کہ پچھلی آیت جو ہے وہ انسانوں کے مختلف لوگوں کا بیان ہے، چاہے ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے۔ بہت سارے انسان ہم نے پیسوں والے پیدا کیے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اور بہت سارے انسان ہم نے غریب پیدا کیے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور دوسری آیت کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں
ایک ہی آدمی کے مختلف حالات کا بیان ہے. ایک ہی آدمی پر کبھی اچھا حال آ گیا، پیسے ہی پیسے مل گئے، کبھی وہی آدمی جو ہے نا حالات میں گر گیا اور پھنس جاتا ہے آدمی، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہاتھ بنتا نہیں ہے اس کا. تو پچھلی آیت میں انسانوں کے مختلف گروہوں کا بیان ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو. اور اس آیت کے اندر ایک ہی آدمی کے حال کا بیان ہے کہ کچھ سال پہلے تو بہت مالدار تھا، آج غریب ہے، یا کچھ سال پہلے بہت غریب تھا، آج بڑا پیسے والا ہے. تو یہ چیزیں ہماری چاہت کے ساتھ چلتی ہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ تو بڑا بد نصیب ہے، تیرے پاس تو یہ پیسے ہی اللہ نے چھین لیے، دیکھو تو کتنا منحوس آدمی ہے، تیری نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ جملے اچھے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی چاہت کے ساتھ ایسی چیزوں کا تعلق ہے. اچھا، کبھی کبھار آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا پھر بھی حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی چاہت لگتی ہے سب چیزوں کے ساتھ. تو ایسے ہر موقع پر آدمی کو چاہیے کہ آدمی اللہ کے ساتھ جڑے اور ہر حال کی نسبت وہ اللہ کی طرف کرے کہ بھئی میں تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. ایک بات تو اس آیت میں پہلے ٹکڑے میں یہ ہو گئی. آیت ایک اس لیے پڑھی تھی کہ باتیں اس میں کافی ساری ہیں. دوسری بات ہمارے رب نے یہ فرمائی کہ تم کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ جل جلالہ اس کا بدل دے دیں گے. آخرت میں تو یقینی ہے، کبھی دنیا میں بھی دے دیں گے، کبھی دونوں میں دے دیں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا. کبھی ایسا ہوگا کہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اور یہ بات ہمارے رب کا ایک قانون ہے کہ جو چیز خرچ ہوتی ہے اللہ پاک اس کو دیتے رہتے ہیں. جیسے پانی ہے، پانی آتا ہے، ہر جاندار کی ضرورت ہے پانی، جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی ضرورت پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اچھا، پانی آ گیا تو ہمارے رب نے اس کا نظام الگ بنایا ہے، الگ ترتیب کے ساتھ سب کو پانی دیتے ہیں. پھر وہ پانی ابھی ختم نہیں ہوا، دوسرا آ جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، تیسرا آ جاتا ہے. تو جو چیز جتنی زیادہ لگتی ہے، جیسے کنواں کھودتے ہیں لوگ، اب لوگ کہتے ہیں جی بور ہو گئی، بور ہو گئی تو پانی آتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ جی بالکل ختم ہو گیا. کنواں لوگ کھودتے ہیں تو پانی ابھی استعمال ہو گیا اور رات کے وقت میں پانی اور آ جاتا ہے، وہ استعمال ہوا تو اور آ جاتا ہے، وہ استعمال ہوا تو اور آ جاتا ہے. جو چیز جتنی استعمال ہوتی ہے اللہ دیتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارا بدن ہے، ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں میری طاقت لگ گئی، لگتا رہتا ہے. تو جیسے وہ لگ گیا اللہ نے پیچھے سے اور دے دیا، وہ لگ گیا پیچھے سے اور دے دیتے ہیں، وہ لگ گیا اور دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی بدن کی طاقت ختم ہوگی، بالکل ختم ہو گئی. اچھا، کہیں ایسا ہوتا ہے لگ گئی بالکل ختم ہو گئی، آپ کہیں گے بھائی یہ تو ختم ہی ہو گئی، اور تم کہتے ہو کہ وہ تو اور ملے گی. تو ایسے کے ساتھ اللہ کی چاہت نہیں لگی. ہم نے ہر حالت میں اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ایسے کے ساتھ اللہ کی، جب پانی آیا وہ پانی تو ختم ہی ہو گیا، اب تو اور ملا نہیں، ہاں ابھی اللہ کی چاہت نہیں ہے. ورنہ اللہ کی عام ترتیب یہ ہے کہ جو چیز لگے گی ہم اس کو اور دیں گے. پھر یہ آیت خرچ کے ساتھ بھی لگ رہی ہے کہ بخل اور کنجوسی. حضرت لکھتے ہیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کنجوسی کی وجہ سے کبھی بھی مال بڑھتا نہیں ہے. یہ مال میں نے بچا لیا اس وجہ سے کہ یہ بڑھ جائے گا، تو کہا بڑھے گا نہیں. اچھا، اور وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی وجہ سے مال گھٹے گا نہیں. عام مشاہدہ یہ ہے کہ مال روکو گے تو بچ جائے گا اور دو گے تو گھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت میں جب سورج نکلتا ہے ساتھ میں 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ
خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکن تلفن، اے اللہ بخیل اور کنجوس کے مال کو ضائع کر دے، اس کا مال ختم کر دے. اور خود ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جتنا دیتے رہو گے اتنا جو ہے وہ اس کا بدل ملتا رہے گا، جتنا دو گے اتنا اس کا بدل ملے گا. انفق یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے دے تمہیں اس سے زیادہ ملے گا، تمہیں اور دیا جائے گا. حضرت اسما کو فرماتے ہیں کہ اسما باندھ باندھ کے مت رکھ، اللہ بھی باندھ باندھ کے دے دیں گے، گن گن کے مت رکھ. اور یہ جو پیسوں کو گن کر کے رکھنا ایک تو حساب کتاب ہے، ایک ہے کہ پیسے کی محبت میں گننا. آدمی کو بار بار گننے میں مزہ آتا ہے، تو یہ جو بار بار گنتا ہے یہ کافرانہ خصلت ہے. یہ کافرانہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہاں پر یہ بات ہے کہ وہ گن گن کے رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، یہاں یوں رکھا یہاں، یہ کافرانہ خصلت ہے. تو اس آیت کے اندر سخاوت کا حکم ہے کہ تم کچھ بھی دو گے اللہ جل جلالہ بڑھا کر کے دے، واپس دے دیں گے. اور کتنا واپس دیں گے؟ 10 تو یقینی ہے، 10 تو یقینی ہے کہ اللہ پاک 1 کے 10 دیں گے، باقی جتنا زیادہ اللہ جل جلالہ دیں گے. اسی وجہ سے آدمی کا ہر خرچ جو شریعت کے مطابق ہو اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے. جو چیز شریعت کے مطابق نہ ہو، یعنی آدمی ہم نے راشن کے لیے پیسے جمع کیے، مطلب گھر کا راشن ہے جی، یہ ہمارا راشن ہے، یہ ہمارا آٹا ہے، یہ ہماری دالیں ہیں، چاول ہے، گھی ہے، ہمارا راشن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا اللہ اس پر تمہیں صدقے کا ثواب دیں گے. اللہ پاک تمہیں اس پر صدقے کا ثواب دیں گے. تم اپنے گھر میں دے رہے ہو اللہ پاک اس پہ بھی ثواب دیں گے. تم اپنے عزت کے بچانے کے لیے دے رہے ہو اللہ پاک اس پر بھی ثواب دیں گے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں محمد ابن منکدر، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عزت کے بچانے کے لیے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا عزت کے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر آدمی دیکھتے یار اگر میں نے یہاں خرچ نہیں کیا تو یہ آدمی کیا کرے گا، یہ ہر جگہ میرے بارے میں برائیاں کرے گا، اور یہ مستحق بھی ہے لیکن یہ زبان پہ بھی صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو دیتا ہوں تاکہ یہ جگہ جگہ میری برائیاں نہ کرے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں یہاں بھی دینے میں صدقے کا ثواب ہے. اور کون سا پیسہ وبال ہے؟ کہا وہ پیسہ ہے جو تعمیرات پہ خرچ ہو، فضول تعمیرات. اور ہم سب دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے، یعنی کوڑا فلیٹ لے لیتے ہیں 7 کروڑ روپے کا، اور کتنے پیسے لگیں گے؟ 60-70 اور لگ جائیں گے، ایسے جیسے 60-70 روپے لگیں گے. وہ 60-70 کس پہ لگتے ہیں؟ 25-30 لاکھ تک کا تو کچن بنتا ہے سیدھا سیدھا. کچن میں وہ چیزیں بھی بنتی ہیں جو پوری زندگی استعمال میں نہیں آتی، وہ چیزیں کچن میں لگتی ہیں جو پوری زندگی نہیں لگتی، لیکن وہ کیا ہے؟ پھر 2 کچن بناتے ہیں، ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتے ہیں اور ایک کیا کرتے ہیں وہ چھپ کر کے بناتے ہیں جس میں کھانا پکتا ہے. یہ سامنے کچن ہے، اس میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے. تو یہ سب پیسوں کا اللہ حساب لیں گے. ہر پیسہ، ہر تعمیر جو آدمی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے اس کا اللہ حساب لیں گے. اور جو چیز اللہ کے نام پہ دے اللہ پاک اس کا بدل دیتے ہیں. اور آخری بات اس میں یہ ہے اس آیت کے اندر کہ ہر وہ چیز جو خدا کے نام پہ قربان ہو اللہ پاک اس کو گھٹاتے نہیں ہیں، اور جو چیز خدا کے نام پہ نہ لگے وہ ضائع ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے. جو اللہ کے نام پہ قربان ہو، اس کی زندہ مثال ہم دیکھ لیں کہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، بکرے، مرغیاں، گائیں، بیل ہر وقت چھری کے نیچے ہوتے ہیں. کتنی کروڑوں مرغیاں روز ذبح ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اس کو دیتے رہتے ہیں. کتنے جانور ذبح ہوئے، اگلے سال آپ کو ریوڑ کے ریوڑ نظر آئیں گے. حالانکہ جو بکرے ہیں
عام طور سے ایک ہی پیدا ہوتے ہیں یا دو ہو جاتے ہیں، بہت کم 3 پیدا ہوتے ہیں، اور کتے اور بلیاں 6 7 پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ کو کتے بلیوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، کیوں؟ وہ ذبح نہیں ہوتے، اللہ کے نام پہ نہیں لگتے۔ جو چیز اللہ کے نام پہ لگتی ہے اللہ پاک اور دے دیتے، نظر نہیں آتے۔ ہندوستان کے اندر جب ہندوؤں نے گائے پہ پابندی لگائی تو اللہ نے پیداوار گھٹا دی، ورنہ ہر جگہ گائے نظر آتی تھی۔ جب انہوں نے سرکاری طور پر کہا کہ کوئی گائے کو ذبح نہیں کر دے گا، اللہ پاک نے پیداوار گھٹا دی۔ عربوں کے ہاں اونٹ بہت زیادہ تھی، جب سے انہوں نے اس کو استعمال ختم کیا اللہ نے پیداوار ختم کر دی۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو قربانی کو معیشت کے لیے نقصان سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی، آپ اتنی بڑی رقم کسی یتیم خانے میں دے دیں، آپ کیوں جانور کے ذبح کرنے میں ضائع کرتے ہیں؟ تو یہ ضائع نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ قربان ہے، اور جو چیز اللہ کے نام پہ قربان ہوتی ہے اللہ پاک اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اس ٹکڑے کے اندر اس کا بھی جواب ہے، تو خرچ کی بھی ترغیب ہے، اور اس طرح کی باتیں بھی حضرات مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔